آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے زبور نمبر 1 سے لے کر زبور نمبر 10 تک خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ زبور نمبر 1، حقیقی مبارک حالی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اسی لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ آمین۔ زبور نمبر 2، خدا کا برگزیدہ بادشاہ۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غضب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، زمین کی عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 3، مدد کے لیے صبح کی دعا۔ داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں۔ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ آمین۔ زبور نمبر 4، مدد کے لیے شام کی دعا۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھرتھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرہ کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فروانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 5، محافظت کے لیے دعا۔
میر مغنی کے لیے بانسلیوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ آمین۔ زبور نمبر 6۔ مصیبت میں مدد کے لیے فریاد۔ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمینیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک، اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پسمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ اے سب بد کردارو میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی ہے، خداوند نے میری منت سن لی ہے، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفعتاً شرمندہ ہوں گے۔ آمین۔ زبور نمبر 7۔ عدل و انصاف کے لیے دعا۔ داؤد کا شگائیون جسے اس نے بنیامینی کوش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چگرد قوموں کا اجتماع ہو، اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اسی صداقت و راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر،
کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلہ چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد ذیل لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ آمین۔ زبور نمبر 8، خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں، اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ زبور نمبر 9، عدل و انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ میر مغنی کے لیے موطلبین کے سر پر داؤد کا مزمور۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا۔ میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میری حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا۔ تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے۔ تو نے ان کا نام ابدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج۔ اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کا وہ بیان کرو، کیونکہ خون کی پرسش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا ہے، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔
سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا ہے، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا ہے۔ شریر پاتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند، ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔ آمین۔ زبور نمبر 10۔ عدل و انصاف کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے۔ جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہیں۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا، پشت در پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا منہ لعنت و دغا و ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہیں۔ وہ دیہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے، وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں بے کس کی گھات میں لگی رہتی ہیں، وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے۔ وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے۔ وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا، اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس نہ کرے گا۔ تو نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے اور بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔ خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے، قومیں اس کے ملک میں سے نابود ہو گئیں۔ اے خداوند، تو نے حلیموں کا مدعا سن لیا ہے، تو ان کے دل کو تیار کرے گا، تو کان لگا کر سنے گا کہ یتیم اور مظلوم کا انصاف کرے، تاکہ انسان جو خاک سے ہے پھر نہ ڈرائے۔ آمین۔